بھارت کے لیڈرشپ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ جی میں سندھ طاس معاہدہ ختم کرتا ہوں، جو کہ وہ کر نہیں سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو چیز شروعاتی ادھر سے بھی تھی، جب اس نے یہ اعلان کیا اور اس کے جواب میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھو میں یا تو پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا۔ اس بات کو پوری دنیا سے پاکستان نے اور پوری دنیا کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ جی پہلگام واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن وہ تحقیقات میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ وہ اپنی ذلت اور رسوائی میں انٹرسٹڈ تھا کہ میں نے ذلیل ہونا ہے، میں نے دنیا کے سامنے رسوا ہونا ہے۔ سوچ تو اس کی کچھ اور تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو۔ 7 تاریخ کو انہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک بزدلانہ قدم اٹھایا۔ پاکستان کے اندر 4 جگہوں پہ جہاں پہ مساجد تھی، نہتے سویلینز کو ٹارگٹ کیا اور نہتے پاکستانیوں کو شہید کیا، لیکن اس کا جواب انہیں اسی دن مل گیا۔ اسی دن ہماری پاک فضائیہ نے، جو کہ سمجھتے تھے کہ جی بھارت والے کہ ہم نے اب یہ دنیا کا سب سے اچھا طیارہ، جنگی طیارہ لے لیا ہے، لیکن وہ طیارے کے پیچھے ایک انسان ہوتا ہے چلانے کے لیے، وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اور ہمارے پائلٹس نے، ہماری ایئر فورس نے، جو ہمارے پاس چین کی مدد سے طیارے ہم نے لیے تھے ان سے، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا رافیل تھا اس سے بہت ہی کم سٹینڈرڈ کے تھے، ان سے اسی دن 3 رافیل گرائے۔ ایک ان کا MiG 29 غالباً گرایا اور ایک Su-30۔ اسی دن انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جنگ ونگ ان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ پوری قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے اور کسی بھی طریقے سے وہ پاکستان کے اوپر تھوڑا سا بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ باز نہ آئے۔ پھر ہم نے دیکھا اگلے کچھ دنوں میں پتہ نہیں ایک اور اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ڈرونز پھینکتے رہے ہماری طرف اور وہ گرتے رہے۔ ہاں انہوں نے کچھ نقصان کیا ہمارے سندھ میں۔ اس جنگ کا، اس بھارتی جارحیت کا سب سے پہلا شہید مختار لغاری، جس کے والد ابھی آئے تھے، میں اگر یہ کیمرہ فوکس کر سکتے ہیں، ان کے والد نے ابھی اپنے بچے کی تصویر دی ہے۔ یہ سندھ کے اندر پہلا شہید تھا جس کو ہندوستان نے، بھارت نے اپنی جارحیت سے شہید کیا۔ یہ اس کی شہید ہونے والی تصویر ہے۔ اور جو آپ کے سامنے ان کے بہادر والد آئے تھے، ایدن لغاری، ان کو بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے جب وہ لے رہے تھے اپنا ایوارڈ تو ان کا سیدھا ہاتھ اٹھ نہیں رہا تھا، اس لیے کہ ان کو سیدھے ہاتھ پہ وہ زخمی ہوئے تھے۔ 7 تاریخ کو یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے مزیدار، میرے حساب میں مزیدار ہی تھا ان ہائنڈ سائٹ، بلکہ اس وقت بھی میں اس طرح تھا، 8 اور 9 تاریخ کی رات
میں گھر پہ تھا، ادھر سب خیریت تھی، کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو میرے ایک وزیر کا مجھے فون آیا کہ بھائی یہ تو حالات خراب ہو گئے ہیں بہت. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوئے. کہتے بھائی میں کبھی نہیں دیکھتا کہ ہندوستان کے ٹی وی چینلز دیکھو. میں نے پھر وہ اپنا ایک یوٹیوب کے ذریعے لگایا ایک چینل، اور ایک زمانے میں مجھے تھوڑی سی انہوں نے لائٹ اوے نصیب بھی آ رہی ہے. ایک زمانے میں کچھ پاکستانی اینکر تھے جو باتیں کرتے تھے، تو میں کہتا تھا کہ یہ کارٹون نیٹ ورک چلاتے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. تو ان کے وہ جو اینکر تھے وہ کوئی کارٹون نیٹ ورک چلا رہے تھے. میں کراچی میں بیٹھا ہوں، پتہ چلا کراچی کی بندرگاہ تباہ ہو گئی. اچھا ادھر چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، تقریباً رات کو 11 بجے کے قریب میں نے انہیں فون کیا، بھائی یہ پتہ کرو، میں نے سنا ہے کہ لاہور یہ ٹی وی چینل بتا رہے ان کے ہندوستان کے انڈیا کے کہ لاہور اور سیالکوٹ بس ختم ہو گیا. انہوں نے بات کی دونوں کمشنر سے، کہا ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور تب ہمیں پتہ چل گیا کہ ان میں کوئی دم شم نہیں ہے. یہ جو میڈیا کے تھرو اپنی لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ اس کے بعد پورے بھارت کے لوگ جو تھے وہ سمجھے کہ شاید پاکستان ختم ہو گیا. اگلے دن ہم ویسے ہی چل رہے تھے، اور پھر اگلے دن جو پھر انہوں نے معافیا مانگنی شروع کی. 10 تاریخ کو پھر فجر کے وقت انہوں نے حملہ کیا. وہ 10 مئی جو تھی، ہاں ایک اس حساب سے تو تاریخی دن ہے کہ اس جنگ اس دن ہوئی. بٹ وہ کچھ گھنٹوں میں انہوں نے 2-3 پھینکے اپنے میزائل. انہوں نے ہرٹ بھی کیا، ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے، ان کا ذکر بھی کروں گا. لیکن جو رسپانس تھا ہماری آرم فورسز کا، چاہے وہ پاکستان آرمی ہو بارڈرز پہ، جنہوں نے ان کی بارڈر پوسٹ کو تباہ کیا، ان کی بریگیڈز کو تباہ کی، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کیا، یا ان کے فتح 1 اور فتح 2 میزائل ہوں، جنہوں نے ہندوستان کی غالباً 6 یا 7 ایئر فیلڈز کو مکمل طور پہ ناکارہ بنا دیا، یا ہماری ایئر فورس کے وہ JF-17 تھنڈر ہو جو کہ ادھر گھس کے ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جس پہ ان کو ناز تھا اس کو تباہ کر دیا. چند گھنٹوں بعد آپ نے انہی ٹی وی چینلز پہ، وہ ٹی وی چینلز کو تو پھر میں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، وہ جو انٹرنیشنل چینلز تھے اس پہ ان کی جو ملٹری کی سپوکس پرسن تھی، انہوں نے آ کے کہا کہ جی اگر پاکستان ہم بس کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اب بس کرے. کچھ گھنٹوں میں یہ کام ہو گیا سارا. اور اس کے بعد آپ سب نے دیکھا امریکہ کے صدر، مطلب یہ تو ان کے ساتھ، اس کے بعد میں نے دیکھا تو ان کا ایک جو اگین میں دیکھتا نہیں ہوں لیکن وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، بڑا ناراض ہو رہے ہیں. ان کے اپنے اینکرز اور ان کے اپنے لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی نریندر تم نے سرنڈر کرنا تھا اگر تو اعلان ٹرمپ سے کیوں کروایا. مطلب یہ آپ دیکھیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی طاقت بننے جا رہے ہیں، ان کی بھاگ دوڑ بھی وہ ٹرمپ کے ہاتھ میں. ٹرمپ نے آنکھیں دکھائی، لیکن ٹرمپ کی آنکھیں تب کام آئی جب ہندوستان کو، بھارت کو پاکستان کی افواج نے دن میں تارے دکھا دیے. ہم نے دن میں حملے کیے، فجر پہ شروع ہوا، اور ہمارا آپریشن بنیان مرصوص عصر سے پہلے ختم ہو گیا. پوری 5 نمازیں بھی ان کو، ہماری قوم کی 4 نمازوں نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. وہ ایک رات پہلے یہ بھی چل رہا تھا کہ جی بندرگاہ کو تباہ کر دیا گیا ہے. تب میں نے پھر نیول اتھارٹیز سے بات کی، اور پھر وہ میڈیا پہ یہ چلا کہ جی ان کا پتہ نہیں کون سا جہاز ہے یا بیڑا ہے یا کیا ہے، وہ 400 ناٹیکل مائلز دور چلا گیا ہے. اسی رات کو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تو پچھلے 1 ہفتے سے ادھر آوارہ گردی کر رہا ہے ان کا جہاز، اور یہ ہماری نظر پہ ہے. یہ جہاز جو ان کا ہے، ان کا نیوی کا جو ایک سرویلنس سسٹم ہے،
P something whatever اس کا نام ہے وہ، اور ان کا ایک جنگی جہاز، کہتے وہ ہماری ٹارگٹ میں ہے، ذرا ذرا چو چلا کرے گا۔ لوگ ادھر کہتے ہیں آرمی اور نیوی ایئر فورس سے تو انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی، نیوی سے تو انگیج کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اس طرف آئے نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی ہماری ایئر فورس اور ہماری آرمی نے انہیں دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ادھر آئے، اس یوم تشکر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ نے جس کا انعقاد کیا ہے اس میں ساتھ دیا۔ میں کچھ اناؤنسمنٹس کرنا چاہوں گا۔ اس پورے 4-5 دنوں میں جب یہ 7 تاریخ سے شروع ہوا اور 10 تاریخ کو ختم ہوا، 7 شہادتیں ہمارے صوبے میں ہوئی ہیں۔ 6 شہید ہمارے پاکستان ایئر فورس کے جوان اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، ٹیکنیشین فاروق، سینئر ٹیکنیشین مبشر اور سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز، یہ شہید ہوئے۔ اور جیسے میں نے بتایا سب سے پہلا شہید ہمارا گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں مختار احمد۔ میں حکومت سندھ کی طرف سے ان سب شہداء کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کرنا چاہوں گا جو ان کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاڑی والے اٹیک میں ہمارے 5 جوان انجر ہوئے تھے۔ پی ایف بیس شہباز جیکباد میں بھی ان کا اٹیک ہوا تھا، اس میں 9 انجرڈ تھے۔ ملیر میں شرافی گوٹ پہ جو ایک ڈرون گرا تھا اس میں ایک سویلین ہمارا پولیس کانسٹیبل وہ انجر ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھوٹکی میں جو آپ نے آئی بھی آپ کے سامنے شہید مختار کے والد ایدن لغاری صاحب وہ انجر ہوئے تھے۔ ان سب انجرڈ کے لیے 10-10 لاکھ روپے کا اعلان کرتے ہیں حکومت سندھ کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ادھر سٹیج پہ تھے تو مجھے شہید مختار لغاری کے والد نے اور ان کے بھائی نے جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی اسکول یا اسپتال شہید مختار لغاری کے نام پہ کر دیں، تو میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہوں گا کہ جو بھی قریب ترین فیسلٹی ہو اس کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ اس کو شہید مختار لغاری کے نام پہ منسوخ کیا جائے گا۔ ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کل ہمارے وزیر اعظم نے تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہر ایک امن پسند قوم ہے، ہم ہر وقت بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ہماری بات چیت ہماری کمزوری نہ سمجھو، تم نے کمزوری سمجھا تھا تمہیں پتہ چل گیا۔ ابھی تو میں یہ بالکل شور ہوں جو ہماری تیاری ہے، اگر تم نے کچھ ایسا کیا تو ابھی تک تو ٹریلر دکھایا تھا، اصلی پکچر ابھی باقی ہے۔ اگر تم نے کبھی بھی کوشش کی، سوچا بھی اس پاک سرزمین پہ کوئی ناپاک قدم لینے کے لیے، تو ہم پوری قوم اپنے مسلح افواج کے پیچھے کھڑی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، کی رحمت سے ہم ہمیشہ سرخرو ہوں گے۔